الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تبارك وتعالى ولا تكن من الغافلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ واجب الاحترام معززات مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نسبت پر، ایک عظیم مناسبت سے ہمیں اس اجتماع میں کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ آپ تمام حضرات سے، تمام ماں و بہنوں سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ اس عاجز گنہگار کو صحیح اور حق بات کہنے اور ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ اجتماع اور یہ جمع ہونا میت کو غسل دینے کی ترتیب، موت میت کے ضروری احکام اور مسائل اور اس تعلق سے شرعی اہم ہدایات، اس نسبت پر ہماری یہ آج کی مجلس رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم نسبت پر ہمیں سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اور اس کے بعد یہاں نواپور شہر کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے فکریں فرمائیں، کوششیں فرمائیں، اور بطور خاص ہمارے رفیق محترم ہردل عزیز جناب مولانا ادریس صاحب نواپوری، ہم تہہ دل سے ان کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے امت کے اس درد کو، ماں و بہنوں کی ضرورت کو محسوس کیا اور یہ اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا۔ مولانا شکریہ کے مستحق ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی اس فکروں کو بے انتہا قبول فرمائے، نافع بنائے، اور رب کریم ان کے جتنے ذاتی مسائل ہیں رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں حل فرمائے اور ان کو قبول فرمائے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب خوشی اور غمی یہ دو ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا کنٹرول میں رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام چونکہ فطری مذہب ہے تو اس نے نہ نیچرلی خوشی پر روک لگائی، نہ نیچرلی اور فطری غمی پر روک لگائی، لیکن ایک سرکل اور ایک باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے کہ آپ اپنے نیچر اور فطری غم کو بھی اس سرکل اور دائرے کے اندر منائیں گے، اور خوشی کے موقع پر بھی سرکل اور دائرہ بنایا ہے کہ اپنی خوشی کو بھی اسی سرکل اور دائرے کے اندر آپ کو منانا ہے۔ لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ غمی کے موقع پر انسان فطرت سے آگے بڑھ کر ضرورت سے زائد غمی کے اظہار میں اور غیروں کی دیکھا دیکھی میں، غیروں کے میل ملاپ کی وجہ سے شریعت کے سرکل کو کراس کر کر، باؤنڈری کو پھلانگ کر بہت ساری غیر شرعی چیزیں کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور موت کی لذت اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت یہ زندگی کا ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آج تک کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ دنیا میں ہر چیز کے انکار کرنے والے موجود ہیں،
لیکن موت کا انکار کرنے والا بڑے سے بڑا دہریہ، ناستک اور اللہ کے انکار کرنے والے رب کے انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، ناستک اور دہریے مل جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار کیا ہو، اس اٹل حقیقت کو ٹھکرایا ہو، ایسا کوئی بندہ آج تک نہیں ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں یہ بات بتائی کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے تذکرہ کرو۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ الحمدللہ ہم ہفتہ واری مجلس میں، دین کے مذاکروں میں، بیانات میں شرکت کر لیتے ہیں، لیکن کیا اس حدیث پاک پر ہمارا عمل ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، کبھی کبھار نہیں، کثرت سے اس کو یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کے چند فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے انسان کو بہت جلد سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑے پر راضی رہنا، قناعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے دل دماغ میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ مجھے تو دنیا کی زندگی میں مختصر وقفہ اور عرصہ گزارنا ہے، لامحدود زندگی تو آخرت میں گزارنی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑے پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موت کو یاد رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز اور سجدے کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کو بنا دیا ہے، آخرت، اپنی موت اور اپنی قبر کو فراموش کر دیا ہے۔ خصوصاً ماں و بہنوں کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ سجاوٹ، بناوٹ، بناؤ سنگار، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا مزاج، اسلام نے اس کی بھی ایک حد بیان کی ہے۔ جیسے آج کل ایک عام مزاج اور رواج بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آپ کو مزین کرنے اور خوبصورت کرنے کا ہے، شرعی دائرے میں رہ کر اگر کوئی عورت خوبصورتی اور زیب و زینت اختیار کرتی ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ، خالص اپنے شوہر کی غرض سے، تو شریعت میں اس کی کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ زیب و زینت بھی شرعی دائرے کی رعایت کے ساتھ ہو تو وہ مطلوب اور پسندیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ شریعت کی حدود کو کراس کر دیں، جیسا کہ آج کل اس تعلق سے بڑی بے حیائیاں اور اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، بہت سارے وہ کام جو شریعت میں مطلوب نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، وہ سب کام بھی اس تعلق سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ خوبصورت کیوں بن رہے ہیں۔ یہ خوبصورتی تو چند روزہ ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اگر اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیا، بیوٹی کا لحاظ کر لیا، تو کسی دیکھنے والے کی آنکھ کو اچھا لگ جائے گا، لیکن ہمارا دل اچھا بن گیا، اللہ کی یاد والا بن گیا، شریعت سنت والا بن گیا، اخلاق والا بن گیا، گھر کے نظام اور مزاج کو لے کر چلنے والا بن گیا، بچوں کی صحیح تربیت کا اہتمام والا بن گیا، تو پھر انشاءاللہ ایسی عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، ایسی عورت اپنے گھر کی رانی ہے۔ آج ہمارے مزاج میں اور ماحول میں بچوں کی تربیت کا بڑا فقدان اور بڑی کمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاکمہ، رانی اور کوئین بنایا ہے، اس پورے گھر کے نظام کو شرعی نظام، دینی نظام والا بنانا یہ ہمارے ماں و بہنوں کے قبضے میں ہے، اس کی کوشش اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ ایک دلہن ہے، اس نے اپنے آپ کو خوب سجایا سنوارا، اس کو خوب خوبصورت بنا دیا گیا، تمام تر چیزیں اس کے ساتھ کر لی گئی۔ اب ہر آنے والی، ہر پہچان والی اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت اچھا آپ کو سجایا گیا ہے۔
10 لوگ آ کر بول کر گئے، 20 لوگ آ کر بول کر گئے، جتنے لوگ آئے بول کر گئے، لیکن اس دلہن کو انتظار اس بات کا ہے کہ ان کے خوبصورت بول دینے کا اتنا کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ جن کے لیے یہ خوبصورتی اختیار کی جا رہی ہے، جس شوہر کے لیے آج یہ خوبصورتی اور بننا سورنا کیا جا رہا ہے، اگر اس شوہر نے پاس کر دیا کہ ہاں یہ خوبصورت ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں انسان مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لیں، آخرت میں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بندہ اور بندی میرے معیار کے مطابق ہے تو وہ کامیاب ہے۔ عورتیں کتنی بھی خوبصورت بول دیں، اگر شوہر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کے دل میں اگر وہ نہ اتر پائی تو یہ سب میک اپ بیکار ہے۔ تو اسی طرح اگر مرد نے یا عورت نے، ایمان والے نے اپنے اندرون کو اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں بنایا تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنی پوری توجہ ظاہر پر لگا رہے ہیں، آج ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنی توجہ کو اپنے باطن پر لگائیں، اپنے اندرون کو بنانے پر لگائیں، اپنے اخلاق کو بنانے پر لگائیں، گھریلو نظام اور مزاج کو بنانے پر لگائیں۔ کام کاج کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، دن بھر موبائل، دن بھر بننا سورنا، تو اپنا گھریلو نظام کیسے بن پائے گا؟ آخرت کا نظام اور فکر آخرت ہمارے گھروں میں کیسے زندہ ہو پائے گی؟ آج ہمارے گھر قبرستان کیوں بنے ہوئے ہیں کہ نہ اس میں ذکر ہے، نہ اس میں تلاوت ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، موبائل ٹی وی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں فکر آخرت اور اپنی قبر کی تیاری کی فکر کیسے زندہ ہو پائے گی؟ آج دیکھا جا رہا ہے کہ ظاہر پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ ایک بال جو کاٹ کر پھینک دیے جاتے ہیں، سر کے بال کوئی مستقل رکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب انسانوں نے اس پر محنت کی تو بال کے بننے سنوارنے کے 100 شیمپو تیار ہو گئے، بال لمبا کرنے کے، باریک کرنے کے، گھنگریالے کرنے کے، لال کرنے کے، کالے کرنے کے۔ جب انسان نے ظاہر پر محنت کی، بال پر اپنی توجہ لگائی تو کہاں تک ترقی حاصل کر لی۔ کاش ہماری یہ صلاحیتیں دین پر لگ جائے، اپنے باطن اور اندرون کے بنانے پر لگ جائے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اپنی قبر کی تیاری کریں۔ اس تعلق سے کچھ اہم باتیں جو آپ کی خدمت میں آج پیش کرنی ہیں کہ انسان کو ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ آج ہم ایک عام بات یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تو ایک نیچرلی بات ہے، کوئی بھی ہو وہ موت سے ڈرتا ہے اور اپنی زندگی اس کو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ موت سے ڈرنا یہ بھی شریعت میں مطلوب نہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو یعنی بندے کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، موت لقائے حبیب کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے کہ کورونا کے دور میں ایک دل و دماغ پر موت کا جو ٹینشن سوار تھا، ہمارا تو ایمان ہے کہ جب اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے بننے سنورنے کی بات ابھی اوپر عرض کی، ایک بات اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے ایک عزیز رفیق مولانا تھے، انہوں نے ایک واقعہ عرض کیا کہ ہماری بستی کے ایک بہت بڑے رئیس اور چودھری صاحب تھے، بڑے رئیس صاحب تھے، ان کی موت کا انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا۔ واقعہ تو خود ان کے ساتھ یہ پیش آیا، وہ بتانے لگے کہ وہ ان کی زندگی میں اتنے نفیس رہتے تھے، اتنے اچھے کپڑے پہنتے تھے کہ ذرا سا ایک داغ لگ گیا یا ذرا سی استری بھی ادھر سے ادھر ہو گئی تو وہ کپڑا چینج کر دیتے تھے، ایک دن میں 2 3 جوڑی کپڑے بدلتے تھے، اتنا وہ نفاست کے ساتھ رہنے کے عادی تھے۔ وہ مسجد کے امام صاحب کہتے تھے کہ میں نے برسوں سے ان کی یہی حالت دیکھی تھی، لیکن جس دن انتقال ہوا اور ان کو قبر میں اتارا تو وہ امام صاحب بتا رہے میں اس دن اتنا رویا کہ پوری زندگی میں اتنا نہیں رویا۔ پھر امام صاحب نے آگے بات بتائی کہ رونے کی وجہ یہ بنی تھی
کہ ایک طرف تو ان کی زندگی کا نظام اور مزاج یہ تھا کہ ایک تنکا بھی وہ اپنے کپڑے پر برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو اس وقت بارش چل رہی تھی، اور جیسے ہی قبر میں اتارا گیا ان کا پورا کفن کیچڑ کے ساتھ لگ گیا، گندا ہو گیا۔ تو امام صاحب بولنے لگے میں اتنا رویا کہ جو انسان زندگی میں ایک تنکا، ایک استری کا ٹوٹ جانا اپنے کپڑے پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج دیکھو موت نے اس کو کتنا بے بس بنا دیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ہے، اپنی موت اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ کہ آج انسان بہت ساری دعائیں کرتا ہے جب بھی اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ ایک بڑی اہم دعا یہ ہے آج کے دور اور آج کے ماحول کے اعتبار سے، خاتمہ بالخیر کی دعا، ایمان والی موت کی دعا، یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب سب نعمتیں عطا فرما دی، بادشاہت مل گئی، حکومت مل گئی، بھائی بہن رشتہ دار سب قریب آ گئے، ان سب نعمتوں کے مل جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام جیسے نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے ابا بھی نبی اور ان کے ابا بھی نبی، خاندان میں نبوت چل رہی ہے، لیکن اتنے بڑے نبی یہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے اسلام اور ایمان والی موت عطا فرما۔ تو آج کے اس خطرناک ماحول میں، ایمان چھیننے کے ماحول میں، اس دعا کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے رہیں، یا اللہ جب تک حیات مقدر ہے، جب تک زندگی مقدر ہے، شریعت سنت کے اہتمام کے ساتھ جینا نصیب فرما، اور جب بھی وقت اخیر آ جائے یا اللہ کلمے والی، ایمان والی، سجدے والی، آپ کی یاد والی موت ہمیں نصیب فرما، آپ کے تعلق والی موت ہمیں نصیب فرما۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پر آتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو شریعت کے اصول اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں وصیت لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب اور فضیلت ملتی ہے کہ وصیت لکھنے کا اہتمام کرو۔ وصیت لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں وصیت کا مطلب کہ میرے مال میں سے اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا، وصیت کا یہ مطلب نہیں۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کے جو حقوق باقی ہیں اس کو ہر وقت لکھ کر رکھو۔ کسی کو پتہ نہیں کب دنیا سے کس کا جانا ہو جائے، تو بڑے علماء اور اکابر نے لکھا ہے کہ ایک ہماری پرسنل ڈائری ہونی چاہیے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم نے کسی سے کچھ پیسہ لیا ہے، زیورات لیے ہیں، کوئی قیمتی چیزیں لی ہیں جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے، تو اگر اس حال میں بندہ دنیا سے چلا جائے گا اور اس کا حق دیے بغیر چلا جائے گا، اور وہ جو چیز ہے اس پر دوسرے مزاح کریں گے، اور جس نے لیا تھا وہ قبر میں ڈنڈے کھائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ وصیت لکھنے کا اہتمام کریں، اپنے زندگی کے پرسنلی معاملات جو لین دین کے اس کو اس میں لکھ کر رکھیں، اپنے گھر والے خاص لوگوں کو بتا دیں کہ یہ میری پرسنل ڈائری ہے، اس میں میرے اہم ترین معاملات لکھے ہوئے ہیں، تاکہ دنیا سے انسان بالکل صاف شفاف ہو کر جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تقوی والی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والی زندگی کا ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں دعوے کے ساتھ اس دن بول سکوں کہ آج میرے اوپر نہ کسی کا کچھ لینا باقی ہے نہ کچھ دینا باقی ہے، میرے تمام تر معاملات صاف ہیں، میرا کسی کے اوپر کچھ باقی نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات کی صفائی کے ساتھ ایمان والا دنیا سے جائے تو یہ اس کی آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ سکرات کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی موت بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ زندگی میں شریعت سنت کا، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بلاوا آتا ہے تو اس کے سامنے فرشتوں کی جماعت یہ آیت پڑھتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔
اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی طرف یہ پیغام بھیجتے ہیں۔ اس موقع پر ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ عمومی طور پر انتقال سے پہلے چونکہ بعض لوگ بہت زیادہ بیمار ہو کر ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تو سکرات کے موقع پر ہونے والی کچھ کوتاہیوں کو ہم نے نوٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایک کوتاہی ہمارے اکابر نے یہ بتائی ہے جو آج کل کے دور میں اسپتالوں میں پائی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، بعض اسپتال جو ہے وہ ہاسپٹل کم ہیں، قتل خانے زیادہ ہیں، تو وہاں پر مریض کی کنڈیشن جب بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے تو جاں کنی کا عالم اور سکرات کا عالم نظر آنے لگتا ہے، تو ڈاکٹر اس بیمار کے رشتہ دار کو یہ بولنے لگتے ہیں کہ ان کو بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا اور ان کو بے ہوش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان پر بہت سختی ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ مریض کے رشتہ دار کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہ دیکھو یس یا نو جو بھی آپشن ہے سائن کرو، تو پھر مریض کے رشتہ دار اور ڈر جاتے ہیں، پھر مجبوری میں سائن کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والے جن کی نگاہ دور تک جاتی ہے انہوں نے اپنی باتوں میں یہ بتایا ہے کہ ایسے موقع پر مریض کو بے ہوشی کا انجیکشن نہ دیا جائے، اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ مان لیجئے اس کی زندگی 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ابھی اور باقی ہے، اس بے ہوشی کے انجیکشن سے ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے ہی دنیا سے بھیج دیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کبھی اس کو ہوش آئے اور زبان سے کلمہ جاری ہو، ایسا ممکن ہے، لیکن ہم نے تو اس کے پہلے ہی اس کو بے ہوش کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا، موت آ جائے گی نا، وہ تو آ ہی رہی ہے، وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی ایک ہدایت یہ ہے کہ ایسے موقع پر بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگایا جائے۔ دوسرا ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سکرات کا ماحول اور عالم نظر آتا ہے تو گھر کے تمام رشتہ دار وہاں کھڑے ہو کر چلم پکار شروع کر دیتے ہیں، رونا اور واویلا مچاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس وقت اس مریض پر کیا گزر رہی ہے، اس کا اور اس کے رب کا اور فرشتوں کا کیا معاملہ چل رہا ہے، ایسی ہنگم مچا کر اور شور شرابہ مچا کر ہم ان کے آخری وقت کو خراب کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ جو حدیث پاک سے ثابت ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مریض کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ تلقین کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں، ان کو پڑھنے نہیں بولنا ہے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ ان کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہنا ہے، کلمہ پڑھنے کا ماحول بنانا ہے، تاکہ اگر ان کے دل میں یہ بات آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ تو یہ کرنے کا اس موقع پر کام ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابر نے اس موقع پر ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ بعض لوگ ایسے سخت موقع پر اس مریض کے دادا ہو مثال کے طور پر یا دادی ہو، تو ان کا کوئی لاڈلا نواسا یا پوتا یا پوتری کوئی ہو تو اس کو قریب میں لا کر بولتے ہیں، دیکھو دادا جان حفصہ کھڑی ہے، حفصہ کو پہچانو۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، عزیزو یہ حفصہ کو پہچاننے کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ رب حفصہ کو پہچاننے کا وقت آ چکا ہے۔ اب کلمے کی تلقین کرو، اب چھوڑو حفصہ اور زینب کو، اب اللہ کی یاد اور کلمے کی تلقین کا وقت ہے۔ تو یہ بھی معاشرے میں خرابی چلتی ہے کہ ایسے موقع پر اس مریض کے جو آخری اسٹیج پر چل رہے ہیں، سکرات سے گزر رہے ہیں، ان کے لاڈلے نواسے نواسی پوتی کو لا کر بولتے ہیں کہ دیکھو حفصہ کھڑی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، شرعی مزاج کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کے کچھ آداب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو انتقال کے موقع پر جب جتنا عزیز ہوتا ہے اتنے عزیز اور قریبی ہونے کی وجہ سے غم ہوتا ہے۔ غم ہونا ایک فطری بات ہے، اس سے کوئی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر اشک بار ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے وہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ آنکھیں بھی اشک بار ہوتی ہے، دل بھی غمگین ہوتا ہے۔ تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، یہ غم ایک نیچرلی چیز ہے۔ لیکن ایسے موقع پر یاد رکھنا چاہیے رضا بالقضاء، کہ بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے۔
ایسے موقع پر بعض رشتہ داروں کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تقدیر پر ایمان کے خلاف جملے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا جملے نکلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا میرے ہی دادا ملے تھے؟ اللہ کو میری اماں ملے تھے اور کوئی ملا ہی نہیں؟ اس طرح کے جملے یہ جو ہے شرعی مزاج کے بالکل خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ایسی بات بولنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جیسے کہ موت میت کے احکام میں ایک تعزیت بھی ہے، تعزیت اور عیادت دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس میں کبھی کبھار خلط ملط ہو جاتا ہے۔ عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، شریعت میں اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ اور تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینا۔ عام عرف میں تو کسی کے انتقال پر تسلی دینے کو تعزیت بولتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں عام ہے کہ کسی کی کسی بھی مصیبت پر اس کو تسلی کے دو بول بولنا یہ تعزیت میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں دو فضیلت ملتی ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت پر تسلی دے گا تو اس شخص کو مصیبت برداشت کرنے پر جتنا ثواب اور اجر ملے گا، اس تسلی دینے والے کو بھی انشاءاللہ اتنا ہی اجر ملے گا۔ دوسری فضیلت یہ ملتی ہے کہ تعزیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عزت اور شرافت کا لباس پہنائیں گے۔ تعزیت کے موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ مشہور جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو عربی میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جملہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ یاد ہو تو ان کلمات سے بھی تعزیت کر لی جائے، اور اپنی زبان میں بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو یوں تسلی دے سکتے ہیں کہ بیچارے آپ کے دادا جان کتنے بیمار تھے، کتنے عرصے سے پریشان تھے، اور دیکھو نا ان کو جمعہ کا دن ملا یا رمضان کا مہینہ ملا تو اللہ نے ان کو کتنی اچھی جگہ بلا لیا ہے۔ اس طرح بھی تسلی اور تعزیت کی جا سکتی ہے۔ یا اس طرح بھی تسلی دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کی اماں حیات ہے، اگر ہمیں پتہ چلا تو اب ان کی تعزیت اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ دیکھو نا ماں باپ تو دعاؤں کے دروازے ہیں، ابھی آپ کا ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، آپ اپنی ماں کی قدر کرو، ماں کی دعائیں لو۔ اس طرح بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ بڑوں کا سایہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ام ایمن رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے بعد حضرات شیخین رضی اللہ عنہما ان کی خدمت میں گئے تو ام ایمن رونے لگی۔ تو اس جملے سے مجھے یہ بات یاد آئی، تو حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو بہت اچھی جگہ پہنچ گئے، اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ام ایمن نے بہت بڑی بات ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وجود مسعود کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ اور اللہ کے میسج اور پیغام انسانیت کو مل رہے تھے وہ بند ہو گئے، میں اس پر رو رہی ہوں۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ ام ایمن کی یہ بات سن کر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی رونے لگے۔ اس حدیث پاک سے یہ سبق ملا کہ بڑوں کا سایہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، جب وہ موجود ہو تو ان کی قدر کر لینی چاہیے، ان سے دعائیں لے لینی چاہیے۔ تو یہاں ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کے دروازے ہیں، زندگی میں ہم ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ تعزیت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بعض مرتبہ ہماری تعزیت تسلی کے بجائے بہت سارے موقع پر تعزیت ہو یا عیادت ہو، یہ آج کے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمیں مینرز اور آداب پتہ نہیں۔ ہماری تعزیت تسلی کے بجائے یوں کہا جا سکتا ہے کہ زخم پر اور نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ عیادت تسلی دینے کے بجائے، مزاج پرسی کرنے کے بجائے ہمارا پوچھنا ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا، کسی کے بارے میں پتہ چلا
کہ ان کو مان لیجئے کینسر کی بیماری ہو گئی، تو اب اس مریض کے پاس جا کر پوچھنے کیسی ہے طبیعت، ٹھیک ہے اللہ آپ کو شفا دے، بات پوری ہو گئی۔ اب ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ یوں پوچھتے ہیں اچھا کینسر ہو گیا، ہو تو وہ اور بیمار ہو جائے۔ اسی پر بس نہیں، آگے پوچھتے ہیں، اسی مریض کو پوچھ رہے ہیں ڈائریکٹ کہ کون سے اسٹیج کا ہوا، پیٹ میں ہوا کہ کہاں ہوا، تو اب ہم بتائیں کہ اس سے وہ بیمار اچھا ہوگا یا دماغی اعتبار سے اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ ہماری عیادت اس کو راحت نہیں پہنچا رہی ہے اور تکلیف پہنچا رہی ہے، اور یہی حال ہماری تعزیت کا ہے، یہی حال ہماری تعزیت کا ہے۔ کس جگہ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، ماؤں بہنوں کو بطور خاص اس بات کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہمارے علم میں ہے، تو اس کے سامنے بار بار شوہر 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 کا لفظ بھی نہ بولے، یہ چیز اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اسلام اتنی نزاکتوں کا لحاظ کرتا ہے، لیکن ہماری قینچی جیسی زبان چرچر چلتی ہی رہتی ہے، اور ذرا بھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے کس بول سے کس کو کیسی تکلیف ہو جائے گی۔ اور آج کل تعزیت کا ایک اسپیشل مزاج یہ ہو گیا ہے کہ کامنٹری چلتی ہے پوری، گھر والا بھی کامنٹری سناتا ہے اور آنے والے بھی کامنٹری سناتے ہیں، 2 دن پیچھے چلے جاتے ہیں کہ 2 دن پہلے طبیعت خراب ہوئی، جلدی ایمبولینس منگائے، بہت مشکل سے لے گئے، ڈاکٹر نے یہ بولا وہ بولا، اور پھر بعد میں انہوں نے دادا جان نے پانی بھی پیا، تھوڑا جوس بھی پیا، اور یہ پورا سنانے کے بعد پھر ادھم پچھاڑ، پھر رونا شروع ہوتا ہے۔ یہ آج کل کی تعزیت کا انداز ہو گیا ہے، یہ بالکل مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ مختصر سی تعزیت ہو، تسلی کے اچھے بول ہو، اس طرح نہ پوری کامنٹری سنانے کی ضرورت ہے نہ پوری کامنٹری سننے کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات موت میت کے موقع پر آج کل غلط یہ چل پڑی ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے اس گھر میں کھانے کا چولہا جلانا ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں اس کا ثبوت ہے کہ آج اس موت میت کے گھر میں لوگ کھانا بنانے میں دلچسپی رکھیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، ان کے اوپر غم سوار ہے، تو کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوس ان کو 1-2 روز کھلا دے۔ اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اس طرح بنوانے کا حکم دیا تھا، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس پر ولیمے کی طرح دعوتیں کرنا یہ تو غم کا موقع ہے، یہ دعوتوں کا موقع نہیں۔ بقدر ضرورت کھانا بنا لینا، کھلا دینا، اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میت کے گھر میں چولہا جلانا غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ مان لو کسی جگہ سے کوئی کھانا جلدی آیا نہیں، گھر میں کوئی دوسرے بیمار ہے، ان کو شوگر ہے، ان کو وقت پر کھانا چاہیے، بھوک لگتی ہے، اب ہم نے رسم بنا لی کیا چولہا نہیں جلے گا؟ ارے بھائی وہ دوسرے بھی بیمار ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، تو اس کے لیے ان کا خیال یہ غلط سوچ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو گیا وہاں چولہا نہیں جل سکتا ہے، اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جس عورت کے خاوند کا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو آج کل ایک رسم چوڑی توڑنے کی چلی ہے کہ چوڑی توڑ دو، بھائی اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نکال کر رکھ دیں، زیب و زینت کی تمام چیزیں ہٹا دیں۔ اس موقع پر جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے لیے شریعت میں کیا چیز ثابت ہے وہ سمجھ لیں۔ نمبر 1، زیب و زینت کی جتنی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ باریک کنگھی کرنا، وہ تمام زیب و زینت کی چیزیں چھوڑنا، نمبر 1۔ دوسرا کام، یہ عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن عدت کی مدت گزارنا، شوہر کے گھر میں کسی ایک مقام پر رہنا، اس مدت میں دوسرا نکاح نہ کرنا، یہ کچھ موٹے موٹے عدت کے احکام ہیں۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور دوسری جو باتیں بنا لی گئی ہے، انشاءاللہ اس کی آگے تفصیل عرض کی جا رہی ہے، وہ شریعت سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک جو چیز ثابت ہے کہ شوہر کے انتقال کے فوراً بعد زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی خاتون کو شوہر کے انتقال کی خبر 1 ہفتے کے بعد پتہ چلی
تو وہ ایک ہفتہ بھی 130 دن کے اندر شمار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب پتہ چلے گا اس وقت سے 130 دن گنے جائیں گے، نہیں، جس وقت انتقال ہوا اسی وقت سے عدت کی مدت 130 دن شروع ہو جائے گی۔ زیب و زینت کے تعلق سے ایک واقعہ اس موقع پر یاد آ رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ صاحب فضائل اعمال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ نے لکھا کہ میری اہلیہ حضرت کی اہلیہ کے ساتھ تھی۔ انتقال کے بعد میری اہلیہ نے دیکھا کہ حضرت شیخ کی اہلیہ کسی کمرے میں کونے میں جا کر کچھ کر رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ بہت ڈر گئی کہ وہ کونے میں جا کر کیا کر رہے اور کیوں کونے میں چلے گئے۔ تو فرماتے میری اہلیہ نے جا کر دیکھا، یعنی حضرت شیخ کی انتقال کی اطلاع ملتے ہی پہلی منٹ پر جو انہوں نے کام کیا وہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہمارا اللہ معاف کرے ایسا ہوگا ہمیں اطلاع ہو تو عورتیں جو ہے وہ واویلا مچائیں، شور مچائیں، رونا دھونا مچائیں، فطری جذبہ الگ چیز ہے، لیکن وہ رونا دھونا بعد میں انہوں نے کیا۔ سب سے پہلا کام حضرت شیخ کی اہلیہ نے یہ کیا، کونے میں گئے اور جتنے اس وقت زیورات انہوں نے جو بھی پہن رکھا تھا وہ فوراً اتارا۔ تو حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو اللہ والی عورتوں کو شریعت کا کتنا استحضار، کہ اس موقع پر اتنا بڑا زندگی کا سب سے بڑا غم، ایک عورت کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے، اور پھر حضرت شیخ کی اہلیہ۔ تو ایسے موقع پر بھی شریعت کا دھیان، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا دھیان، یہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ زیب و زینت چھوڑنا یہ اس موقع کا حکم ہے۔ اسی طرح اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایک اور مصیبت آج کل چل پڑی ہے، دودھ بخشوانا، دودھ معاف کرانا، چاہے بچے کا انتقال ہو رہا ہو یا اس کی ماں کا انتقال ہو رہا ہو، تو ماں بولتی ہے یا ماں کو بلوایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا دودھ معاف کر دو۔ ارے بھائی یہ کہاں سے مصیبت لائے؟ یہ مصیبت ہمارے معاشرے میں فلمی دنیا کا اثر ہے، فلمی دنیا سے یہ چیز ہمارے معاشرے میں آئی ہے، ورنہ یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ اپنا فریضہ ادا کر رہی ہے، اس کو معاف کرنے، یعنی بچے نے دودھ پی کر کوئی ظلم و زیادتی تھوڑی کی ہے۔ معافی کس چیز کی ہوتی ہے؟ بھائی میں نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، میں نے آپ کو مار دیا، میں نے اپنے بول سے آپ کو تکلیف پہنچا دی، بھائی جان مجھے معاف کرنا، اس پر معافی ہے۔ دودھ پی لینے سے کون سا اس نے گناہ کیا کہ اس کی معافی کروائی جا رہی ہے؟ یہ دودھ بخشوانے کی رسم، چاہے بچے کا انتقال ہو چاہے ماں کا انتقال ہو، یہ مزاج شریعت اور نظام شریعت کے خلاف ہے۔ اگلی بات، ایک اور مسئلہ مہر بخشوانے کا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو رہا ہو یا بیوی کا انتقال ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر مہر کو معاف کرنے اور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مہر یہ عورت کا واجبی حق ہے، جب تک وہ اپنی دلی رضامندی سے معاف نہیں کرے گی معاف نہیں ہوگا۔ معاف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ جس عورت نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے دے دیا، کیا وہ شوہر اس کے لیے ذرا سی رقم مہر کی شکل میں ادا نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی غیروں کی دیکھا دیکھی ہے۔ مہر اسلام میں عورت کا واجبی حق ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس حق کو وصول کر لے، لیکن زور زبردستی کے ساتھ اس سے معاف کرانا یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگلی بات کہ آج کل ایک چیز اور ہو رہی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کا کفن دفن اور اس کو جلدی سے دفن کر دیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ بہت سارے بہانوں کے ذریعے آج کل میت کے کفن دفن میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے، اور اس تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا انتقال کے بعد چہرہ دیکھنا جائز ہے، چہرہ نمائی کی گنجائش ہے؟ مسئلے کا جواب یہ ہے کہ انتقال کے بعد چہرہ دیکھنا اور دکھانا جائز ہے، چند شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ اس چہرہ دکھانے کی وجہ سے میت کے دفن میں تاخیر نہ ہوتی ہو۔ مثلا کفن کٹ رہا ہے،
مثلاً پانی گرم ہو رہا ہے، غسل کی تیاری چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر چہرہ دکھا لیا جائے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ چہرہ دکھانے کے لیے الگ سے ٹائم لینا اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہے۔ جی دوسری بات ہو جائے، 3 باتیں اس میں عرض کرنی ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اگلی بات اس میں یہ عرض کرنی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، بلکہ انتقال کے بعد چہرہ دیکھنے سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دینا بھی ثابت ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے انتقال پر نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دینا بھی ثابت ہے۔ تو یہ چہرہ دیکھنے کا اور بوسہ دینے کا ثبوت ہے، لیکن 3 شرطیں ہم اس میں عرض کریں گے۔ نمبر 1، چہرہ دیکھنے اور دکھانے کی وجہ سے کفن دفن میں تاخیر نہ ہو۔ نمبر 2، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل بات ہے اور ہمارے مولانا ادریس صاحب اس کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے تھے، وہ یہ ہے کہ اس چہرہ دیکھنے میں بھی محرم اور نامحرم کا خوب خیال رکھا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی مرد کا انتقال ہوا، بستی کی تمام عورتیں چہرہ دیکھنے کے لیے چلی گئیں، اس کی بالکل گنجائش اور اجازت نہیں۔ کسی خاتون کا انتقال ہوا، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس خاتون کو اس کی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، لیکن انتقال کے بعد پوری بھیڑ جو ہے اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اس کی بالکل شرعاً گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھ سکتے ہو تو پھر چہرہ دیکھنے کی گنجائش ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ تو دیکھ لیے، چہرہ دیکھنے کی گنجائش ہے، لیکن ہر ایک آ رہا بولے چلو اس کو بھی چہرہ دکھاؤ، قبر میں اتار دیے بولے یہ چاچا بعد میں آئے ان کو بھی چہرہ دکھا دو۔ اب ہر ایک کے لیے الگ الگ چہرہ دکھانے کے لیے کپڑا کھولنے اور کفن کھولنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بعض فقہا نے یہ بھی لکھی ہے کہ بعض مرتبہ بہت زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے میت کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، تو پھر لوگ بدگمان ہوں گے کہ شاید یہ گنہگار تھا، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا، تو اس میت سے لوگوں کو بدگمانی پیدا ہوگی۔ یہ 3 باتوں کی رعایت کر سکتے ہو تو چہرہ دکھانے کی اور دیکھنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اس تعلق سے ذہن میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے انتقال ہوتے ہی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ شوہر اس بیوی کا چہرہ تو دیکھ سکتا ہے، اس کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن یہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، اس کو چھو نہیں سکتا ہے، رشتہ نکاح انتقال ہوتے ہی ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ ہاں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ عورتیں ہی عورتوں کو غسل دیں، مرد ہی مرد کو غسل دیں۔ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کو غسل دینے والی کوئی عورت بھی نہیں ہے، کوئی محرم مرد بھی نہیں ہے، تو تمام نامحرموں کے مقابلے میں اب اس کا جو شوہر تھا اس کو غسل دے دینا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے قریب کے زمانے میں وہ اس کا شوہر رہ چکا ہے، تو اس کے لیے غسل دینے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اس کے برعکس اگر شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی حیات ہے تو وہ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، ضرورت کے موقع پر اس کو چھو بھی سکتی ہے، کفن دفن اور غسل بھی دے سکتی ہے، اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ چونکہ آج کا ہمارا یہ اجتماع غسل کی مناسبت سے ہوا ہے، میت کو غسل دینا شریعت میں اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں یہ عاجز آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرے گا، ایک حدیث پاک کی روشنی میں اور ایک عقل کی روشنی میں۔ حدیث پاک کی روشنی میں بات یہ ہے کہ جس مسلمان نے بھی مسلمان میت کو غسل دیا، 2 باتیں حدیث پاک میں ملتی ہیں۔ نمبر 1 غسل دیا، اور دوسری بات اس کے عیبوں کو چھپا لیا،
کیا ملتا ہے؟ غسل دینا اور اس کے عیب کو چھپا لینا۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک مرتبہ نہیں 40 مرتبہ مغفرت فرماتے۔ اندازہ لگاؤ، 40 مرتبہ مغفرت۔ اللہ کی ایک مرتبہ کی مغفرت کیا کم تھی کہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ 40 مرتبہ اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو میت کو کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ریشم کے کپڑوں کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس خدمت کے لیے ہم تیار رہیں۔ خدمت سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ عقلی طور پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ جو جتنے کمزور کی مدد کرتا ہے اللہ کو اتنا زیادہ اس کی مدد پسند آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور ایک انسان کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، تو کس کی خدمت کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس کی خدمت پر اللہ زیادہ راضی ہوں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جو انسان بالکل اس کا جسم جا چکا ہے، صرف 2 ہاتھ نہیں پورا بدن ختم ہو چکا ہے، اب وہ اپنی خدمت سے معذور ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، تو اس کی کوئی غسل کی خدمت کرے گا تو اللہ اس سے کتنے راضی ہوں گے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، نیچرلی بات ہے۔ ہم ہماری ان ماؤں بہنوں کی خدمتوں کو سلام کرتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے مردوں میں ایسی بڑی تعداد ہوگی جو میت کا چہرہ دیکھنے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہم ہماری ان ماؤں بہنوں کی خدمتوں کو سلام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان سے دعا گو ہیں کہ وہ سالوں سے اللہ کی رضا کے لیے اس خدمت کو انجام دے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کے، ان ماؤں کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہمارے آپا جو تشریف لائے ہیں وہ بھی آپ کی اسی سیکھنے سکھانے کی نیت سے آئے ہیں۔ ان کی خدمت میں جب دعوت پیش کی گئی انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول کیا۔ ہم پورے مجمع کی طرف سے، نواپور کے ذمہ داران کی طرف سے آپا کی خدمت میں جزاکم اللہ خیرہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری جتنی عورتیں اس طرح کی خدمت انجام دینے والی آج تشریف لائی ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بڑے عظیم مقصد کو لے کر آئی ہیں اور رب کریم سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم خدمت کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کی خاندانوں کی اور بستی کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ابھی کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا نا کہ غیر مسلمین اپنے سگے باپ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہ ظرف دیا تھا کہ وہ اپنوں کی تو کیا غیروں کی بھی جا کر اس طرح کی خدمت کرتے تھے۔ تو خدمت اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا شارٹ کٹ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عظیم خدمات کے لیے قبول فرما لے۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو میت کو غسل دینے والا ہو، غسل دینے کے بعد اس پر غسل کرنا یا غسل کا عمل یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ میت کو سرما لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، شریعت میں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بننے سنورنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کے انتقال کے فوراً بعد ان کی جتنی استعمال کی چیزیں ہوتی ہے وہ فوراً صدقہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پر استعمالی کپڑوں کو صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میت کے انتقال کے بعد اس کی ایک جو سوئی اگر اس کی ملکیت میں ہے، کپڑا تو دور کی بات، اگر ایک سوئی ہے تو اس سوئی میں بھی تمام وارثوں کا حق ہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ وارثوں میں نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ انتقال کے بعد میت کے کپڑوں کو اس طرح صدقہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ غلط عقیدہ بن گیا ہے کہ جنازے کو جب اٹھاتے ہیں تو اگر جنازہ ہلکا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ میت جنتی ہے، جنازہ بھاری ہو جائے تو کہتے ہیں جہنمی ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں کوئی جج بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ اس طرح ہم ججمنٹ دیتے پھریں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے، یہ ہمارے ذمے میں نہیں ہے۔ انتقال، شوہر کے انتقال کے بعد ایک چیز عورت پر عدت واجب ہے، دوسری چیز زیب و زینت کو ختم کرنا ہے، تیسری چیز اس مدت میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں عدت والی عورتوں کے لیے
دو تین باتیں بہت زیادہ چل پڑی ہے جو شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدت والی عورت اور اعتکاف والی عورت ایک جیسی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف والی عورت کے لیے تو ایک کمرے اور کٹیا میں رہنا ہے، اسی میں وہ رہے گی، لیکن عدت والی عورت پورے گھر کے کسی بھی کمرے میں جا سکتی ہے، اس کے ایک کمرے میں بند رہنا، قید ہو جانا، یہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں، پورے گھر کے جس کمرے میں وہ جاتی ہے جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی مناسبت سے ایک مسئلہ یہ یاد آ گیا کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت 130 دن گزارنے، تو بعض بوڑھی عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کو چاہیے کہ پہلے طے کر لے، اصل تو عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے، لیکن بعض مرتبہ کوئی پرابلم ہوتا ہے کہ تمام بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچیاں چلی گئی، بچے دور رہتے ہیں، تو اب یہ بوڑھی اماں اکیلی عدت کیسے گزارے گی؟ وہ ان کا پرابلم ہے، تو اس کا حل موجود ہے کہ کسی دوسرے گھر میں بہو کے یہاں جا کر وہ عدت گزار لے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ ابھی طے کر لے، ایسا نہیں کہ پھر ایک بہو کے پاس رہی 1 مہینہ، اب یہ بہو خیال نہیں رکھتے تو چلو 1 مہینہ دوسری بہو کے یہاں، تیسرا مہینہ تیسری بہو کے یہاں، ایسا نہیں، شروع میں طے کر لینا ہے کہ 130 دن کس گھر میں رہنا ہے۔ ہاں بیچ میں کوئی پرابلم آ گیا، نکلنے کی کوئی ضرورت پیش آئی، تو جو بات پیش آئی ہے وہ اپنے فیملی ڈاکٹر یعنی فیملی مفتی صاحب کو پوچھ کر اس کے مطابق عمل کر لیں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی اس مناسبت سے یاد آ گیا۔ تو پہلی بات، عدت والی عورت قید نہیں ہے، اس کو پورے گھر میں کسی بھی جگہ جانے کی گنجائش۔ دوسری بات، ایک غلط بات یہ چل پڑی ہے کہ عدت کی مدت میں بیوہ عورت آسمان نہیں دیکھ سکتی ہے، ایسی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ گھر میں اگر کھڑکی موجود ہے، کھڑکی اور دروازے سے آسمان نظر آ گیا، دیکھ لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ بعض عورتوں کی طرف سے مسائل بھی آتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عدت کی مدت میں داماد سے پردہ کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے انتقال سے پہلے جو نامحرم مرد ہیں ان سے پردہ تھا، شوہر کے انتقال کے بعد بھی ان نامحرموں سے پردہ ہے، اور جس سے پہلے پردہ نہیں تھا شوہر کے انتقال کے بعد بھی پردہ نہیں ہے۔ داماد سے پہلے پردہ نہیں تھا، انتقال کے بعد بھی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ داماد کے پردے کا پتہ نہیں نیا مسئلہ قوم میں اور امت میں آ چکا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اہم چیزیں ہم نے نوٹ کی تھی۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ جب عورت کی عدت کی مدت پوری ہو جاتی ہے 130 دن، تو عدت کی مدت پورے ہونے کے بعد شریعت میں اس عدت سے باہر نکلنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ بھائی یہ روزہ نہیں ہے کہ کھجور سے افطاری کریں گے تو بہتر ہے، پانی پی لیں گے تو بھی چلے گا۔ تو بعض علاقوں میں یہ بھی ایک رسم بند پڑی ہے کہ آج بیوہ کے پیر نکلیں گے، ایسا بولا جاتا ہے، آج بیوہ کے پیر نکلیں گے، اور پھر بہت سارے لوگ اس عورت کو 130 دن کے بعد ملنے آتے ہیں، ہدایہ دیتے ہیں، ایک جلسہ اور ایک فنکشن سا ہو جاتا ہے۔ وہ بیوہ ہے، اس کی مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس طرح ایک ترتیب بنانا کہ آج اس کا پیر باہر نکلے گا، اس کو تھوڑی دیر باہر لے کر جائیں گے، ایسی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں۔ بس جو 3 پابندیاں تھیں، اب وہ گھر سے ضرورت کے موقع پر باہر نکل سکتی ہے، زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، اس کا اگلا نکاح کرنا چاہے تو اگلا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ ضروری اور اہم باتیں جو مسائل کے تعلق سے غلط آ پڑی تھیں وہ، اور عقیدے کے تعلق سے غلط آ پڑی تھی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور انشاءاللہ ابھی ہماری آپا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اور کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ مرد حضرات نے یہاں کے بتایا کہ بہت احترام کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو لیا گیا، اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرِ آخرت اور وسیلہ نجات بنائے۔ ایسے موقع پر ہم ہمارے آئے ہوئے مہمان آپا کی خدمت میں بھی
جزاکم اللہ، بہت زیادہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور بستی کے جتنے ذمہ داران نے اس عظیم ترین پروگرام کو ترتیب دیا، خاص طور پر ہمارے ہم رفیق محترم حضرت مولانا ادریس صاحب کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بستی کے تمام ذمہ داران کی اس فکروں کو قبول فرمائے اور اس پیغام کو آگے سے آگے تک پہنچائے، اور انسانیت اور ایمان والوں کی خدمت کے لیے رب کریم ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔